اکبر نے جو گھر مات کا آباد کیا، اکبر نے جو گھر مات کا آباد کیا، صغریٰ کو دم نازا بہت یاد کیا، لاش پہ جگر پکڑے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا۔ نعرہ صلوات۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ تھامے رکاب قاسن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہے تھے عبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کے چلے۔ نعرہ صلوات۔ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر، جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر، غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، ہائے سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت ادا ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، ہائے اب نہ قاسم میرا باقی ہے، نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہے، نہ لشکر باقی بھانجے ہیں، نہ بھتیجے نہ برادر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، ہائے قتل اصغر بھی ہو اور سر بھی جدا ہو جائے،
اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے۔ یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی فدا، دل فدا، روح فدا، جان فدا، گھر بھی فدا، علی اصغر بھی نثار اور علی اکبر بھی فدا، تجھ پہ باقر بھی فدا، عابد مستر بھی فدا، تجھ پہ باقر بھی فدا، عابد مستر بھی فدا۔ ہائے میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، جب ہوئی ظہر طلب۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ملکہ جہاں بنت مرحوم جعفر حسین صاحب کے روکے ادا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین قولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجئے۔ معزز و محترم سامعین اکرام، بزرگان قوم ملت اور ماتمداران سید الشہداء، ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا چند معروضات بزرگ بہتر جانتے ہیں، تائید کریں گے اس بات کی کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ آیت بہت ہی مشہور و معروف ہے جس کا انتخاب کیا، لہٰذا اس آیت کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے اس سے مرتبط چند چیزیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ جیسے آپ نے دیکھا پورا قرآن مجید پڑھے لکھے افاضل حضرات تشریف فرما ہیں کہ 25 سے 26 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی تو 1,24,000 انبیاء ہمارے ہیں، لیکن ذکر جو ہے 25 سے 26 نبیوں کا ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ذکر ہمیں ملتا ہے وہ کس کا ملتا ہے؟ کلیم اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا ذکر ہمیں سب سے زیادہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا انہوں نے کہ وہاں شادی کا گھر ہے، شادی ہو رہی ہے، جناب موسیٰ گزر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہیں، 2-4 افراد تو ساتھ میں ہوں گے، جا رہے تھے، جیسے ہی شادی والے گھر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ آج اس گھر میں شادی ہے، کل اس گھر میں موت ہوگی۔ آج اس گھر میں شادی ہے، کل اس گھر میں موت ہوگی۔ جو افراد جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے اس میں سے ایک جو ہے اس شادی میں شریک ہوا۔ الحمدللہ شادی بڑے اچھے سے نپٹ گئی، دوسرا دن آ گیا لیکن کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ آج یہاں شادی ہے، کل اس گھر میں موت ہوگی۔ جب موت دوسرے دن اس شخص نے دیکھا کہ واقع نہیں ہوئی، دوڑ کر آیا جناب موسیٰ کی خدمت میں، اے موسیٰ آپ نے کہا تھا کہ آج شادی ہے کل موت ہوگی، میں اس شادی میں شریک ہوا، شادی تو ہو گئی۔ وعلیکم السلام، تشریف لایا تو شادی تو ہو گئی لیکن موت واقع نہیں ہوئی۔ اے موسیٰ آپ کے بتائے ہوئے عمل پر ہم عمل کر رہے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم عبادت کر رہے ہیں، آپ قیامت تک کا دعویٰ کرتے ہیں، قیامت تک کے آثار بتاتے ہیں کہ قیامت میں یہ ہوگا، برزخ میں یہ ہوگا، ہم آپ کی بات پر عمل کر کے سب پر عقیدہ رکھے ہیں، قیامت تو بہت دور کی بات ہے، آپ ایک دن بعد کا نہیں بتا پا رہے ہیں، قیامت تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے اوپر بھروسہ کر کے ہم عمل کر رہے ہیں۔
آپ تو 24 گھنٹے ایک دن بعد کی بات صحیح نہیں نکلی آپ کی. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آج شادی ہے کل موت ہوگی, وہاں کوئی موت واقع نہیں ہوئی. جناب موسیٰ گھبرائے. دیکھیں اللہ کے نبی ہیں, لیکن کتاب کے روایتوں کے جملے ہیں کہ گھبرا کر پہنچے کہاں؟ جناب موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ طور پر جاتے تھے. طور پر پہنچے, اے پروردگار یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو سچ کہا تھا کہ موت ہوگی, یہ موت کیوں نہیں ہوئی؟ پروردگار نے کہا کہ موت تو واقع تھی, لیکن اس نے ایک کار خیر انجام دے دیا جس کی وجہ سے موت کو ٹال دیا گیا. کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. اب یہ آئے, اس گھر میں پہنچے, کہا کہ دلہن کو اٹھاؤ. دلہن زندہ اٹھی. کہا اس کا بستر طے کرو. جب بستر طے کیا گیا تو دیکھا اس کے نیچے ایک سانپ ہے. اس کے نیچے ایک سانپ ہے. اب جب سانپ کو دیکھا تو جناب موسیٰ نے دلہن سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری موت واقع ہونی تھی, تمہاری موت واقع نہیں ہوئی. اللہ نے کہا تم نے کوئی ایک ایسی نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے موت کو ٹالا ہے, بتاؤ تم نے کون سی نیکی انجام دی؟ اب ایک مرتبہ خاتون کہتی میں تو گناہگار انسان ہوں, مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا کہ میں نے کوئی نیکی انجام دی ہو. کہا نہیں, اللہ نے کہا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا ہے کہ تم نے کوئی نیکی انجام دی ہے جو تمہاری موت ٹالی گئی ہے. کہا کہ مجھے ایسا تو کچھ ذہن میں نہیں آتا, بس ہاں اتنا میں نے کیا کہ کل جب میری شادی ہوئی تو میں ودا ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں آئی. سب لوگ بزی تھے, شادی والا گھر ہوتا ہے, تھکے ماندے سب لوگ تھے. ایک فقیر آیا, اس نے کھانے کا سوال کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, اس کو ایک روٹی اٹھا کے دے دی. کہا بس اللہ نے تمہاری اسی نیکی کے بدلے تمہاری زندگی کو بڑھا دیا, 30 سال تمہاری زندگی کو بڑھا دیا. اب یہاں پہ توجہ کیجئے گا, نبی ہیں, معصوم ہیں, سچ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ لیکن جیسا کہا تھا ویسا ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ موت واقع ہوگی. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں, نبی سچے ہیں, معصوم ہیں, جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے, لیکن جیسا کہا تھا ویسا نہیں ہوا. ایسا ہے یا نہیں؟ توجہ کیجئے گا, جیسا کہا تھا ویسا نہیں ہوا. دوسری بات, جناب شعیب کا زمانہ ہے, امت نے بڑا پریشان کیا, بہت پریشان کیا, بہت پریشان کیا. بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کیا, اے پروردگار اس قوم پر عذاب لے آؤ. پروردگار نے کہا تمہیں چاہتے بہت ہیں, لہٰذا بات تو نہیں ٹال سکتے. بہت چاہتے ہیں تمہیں, لیکن بات تو نہیں ٹال سکتے. جا کر امت سے کہہ دو کہ عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, فلاں دن آئے گا, ایسے ایسے عذاب آئے گا. جناب شعیب امت میں اعلان کرنے کے بعد چلے گئے. امت نے ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, ایک دن کیا دیکھا کہ سیاہ بادل آنا شروع ہو گئے. سورج کی روشنی میں بدلاؤ ہو گیا, ہوائیں تیز چلنے لگی. اب جیسے ہی یہ منظر دیکھا, کہا شعیب نبی سچے ہیں, لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا. اب ہر قوم میں پڑھے لکھے افاضل حضرات بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, جاہل افراد بھی ہوتے ہیں. پڑھے لکھوں نے یہ کہا کہ شعیب نبی کے پاس چلا جائے, عذاب آ گیا ہے, وہ سچے ہیں, اس کا مطلب ان سے ہی کہا جائے تو ہو جائے. کہا کہ بھیا شعیب نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, چلو وہ تو چلے گئے. کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ شعیب تو نہیں ہیں لیکن اس کا اللہ تو موجود ہے. شعیب نبی تو موجود نہیں ہیں لیکن اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. شعیب نبی نے کہا کہ ہمارا خدا وہ ہے جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. کہا شعیب نبی تو موجود نہیں, اس کا خدا موجود ہے, لہٰذا اس خدا کی بارگاہ میں مغفرت کریں, کیا پتہ ہمیں بخش دے. ان لوگوں نے اپنی بخشش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پروردگار اس عذاب کو ٹال دے. عذاب ٹل گیا. شعیب نبی ہیں, معصوم, سچے ہیں, بتائیے جیسا کہا تھا ویسا ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. جناب موسیٰ نے جیسا کہا, نبی ہیں, معصوم ہیں, جیسا کہا سچے ہیں, جیسا کہا تھا ویسا نہیں ہوا. شعیب نبی نے جیسا کہا تھا ویسا نہیں ہوا. یہ ہیں معصوم نبی, اسی لیے ان کو سچا کہا جاتا ہے. اب آئیے اس در پر چلتے ہیں کہ جہاں جیسا کہہ دے ویسا ہو جائے. عید کے دن لباس سلنے کے لیے نہیں بھیجے تھے, صرف صدیقہ طاہرہ کے دہن مبارک سے جملہ نکلا تھا کہ درزی کے پاس گئے ہیں, درزی لے کر آئے گا. حالانکہ دیے نہیں تھے لباس, لیکن کہہ دیا. رضوان جنت کو کیا حکم ہوا؟
اے رضوان جنت، دروغہ جنت، جاؤ سیدہ کے دروازے پر، لیکن خبردار یہ نہ کہنا کہ رضوان جنت ہو، بلکہ درزی کہنا۔ تو آپ نے فرق دیکھا صدیق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو ہو رہا ہے وہ کہہ دے وہ سچا ہوتا ہے، صادق اسے کہا جاتا ہے، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اور ایک اور حکم آپ نے غور کیا ہوگا، جب رضوان جنت آئے، پڑھے لکھے فاضل حضرات تشریف فرما ہے، تاریخ اور علماء و خطبہ کو سنتے رہتے ہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوئی لرزش کوئی غلطی ہو تو اصلاح کا ہمیشہ خواہش مند رہتا ہوں، اور جب کوئی غلطی پکڑتا ہے تب تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بتائیے کس بات کی؟ میں نے کوئی خطابت کی، کوئی چیز کی، اس میں نیچے سے کسی نے اعتراض کیا، اسی ٹائم کیا یا بعد میں کیا، تو خوشی ہوتی ہے۔ جانتے کس بات کی؟ کہ مجھ جیسے طالب علم کو بھی آپ اتنے غور سے سن رہے ہیں، تبھی تو آپ نے غلطی نکالی۔ چھوٹے سے طالب علم کو بھی اتنی غور سے سن رہے ہیں، تبھی تو غلطی نکالی، اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے کبھی اعتراض نہیں ہوتا، بالکل سوال کیجئے، غلطی ہوگی تو ہم سدھاریں گے، ضروری تو نہیں، کوئی معصوم تو ہے نہیں، خطا ہو سکتی ہے، خطابت میں لفظی غلطی بھی ہو سکتی ہے، عقیدتاً غلطی بھی ہو سکتی ہے، قرآن کے ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے، معصوم تو نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی تو مان لیں گے، نہیں غلطی ہوگی تو سمجھا لے جائیں گے۔ اگر صحیح چیز ہے اور آپ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ نہیں سمجھ پا رہا، کوئی ہمارا چھوٹا بھائی نہیں سمجھ پایا، تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر میری غلطی ہے تو میری اصلاح ہو جائے گی، تو بہت اچھی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں اس میں۔ تو لہٰذا اب جو یہ رضوان جنت جو آیا تو اس نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا دق الباب کیا، تو جناب سیدہ نے آواز دی کہ کون ہے، کنیز کے ذریعے کہلوایا کہ پوچھو کون ہے، کہا میں حسنین کا درزی ہوں۔ یعنی اب ابراہیم جیسے نبی بھی اس فہرست میں نہیں ہیں، رضوان جنت اگر درزی ہے تو حسنین کا ہے اور کسی کے نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے صدیق۔ آیت کا کیا انتخاب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ نے صدیقین کا بھی دیکھ لیا نا کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے گا، جو کہہ دے وہ ہو جائے گا۔ اب ایمان والا ہوتا کون ہے؟ پہلے ایمان لائے گا تبھی تو مومن بنے گا نا۔ اب اس کی شرط کیا ہے؟ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان لانے کے بعد کیا شرط ہے ایمان کے کامل ہونے کی؟ تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا اور سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ اور سچے کون ہیں؟ یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سچوں کے ساتھ کون ہیں اور سچوں کو چھوڑ کر بھاگنے والے کون ہیں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کا طالب ہوں۔ سچوں کے ساتھ کون ہیں اور سچوں کو چھوڑ کر بھاگنے والا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ چلو اہل بیت کو سب نہیں مانتے، لیکن رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، باقی سب کو چھوڑو، رسول اللہ کو پکڑو کم سے کم۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون رسول اللہ کے ساتھ ہے اور کون کون چھوڑ کے بھاگنے والا ہے۔ ایمان کی شرطوں میں شرط ہے کہ تقوی الہی کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ اما آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، امیر المومنین کا خطاب دیتے ہیں، جب انسان ایمان لائے گا، پہلے ایمان لائے گا مومن بنے گا۔ جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس کے ایمان کی ہی پختگی کی دلیل نہیں ہے، امیر المومنین تو بعد میں بننے کی بات ہے۔ تو اب یہاں پر کبھی کبھی کیا غلطی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جنگ احد میں رسول اللہ کو صحابہ چھوڑ کر بھاگے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، نہ کہہ پاؤں یا کوئی غلطی ہو تو سدھار دیجئے گا، بزرگوں سے تائید کی خواہش مند ہوں۔ صحابہ نہیں چھوڑ کر بھاگے، میں نے ابھی کہا نا، کیوں؟ سچے کے ساتھ ہونا مومن کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ کو صحابہ چھوڑ کر نہیں بھاگے، صحابہ چھوڑ کر نہیں بھاگے، بلکہ جو چھوڑ کر بھاگے ہیں وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ منافقین ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں ہم لوگ بڑی آسانی سے ہر ایک کو صحابہ کہہ دیتے ہیں، صحابہ بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، ایسے ویسے کو صحابہ نہیں کہا جاتا۔ صحابہ بتاؤں، آپ لوگ نے بڑے بڑے صحابہ کے نام سنے ہیں،
جناب مقداد ہیں، جناب ابو ذر ہیں، جناب سلمان فارسی کے خود جناب رسول اللہ ان کے لیے سند دینے کی کوئی 10ویں درجے پہ ہے، کوئی 9ویں درجے پہ ہے، سب کے ایمان کی خود سند رسول اللہ دے رہے ہیں۔ ایک اور ہیں، بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، بزرگوں نے سنا ہوگا، تائید کریں گے، خزیمہ ابن ثابت ذو الشہادتین۔ قبلہ بھی تشریف فرمائے، تائید کر رہے ہیں، دیکھیے منڈی سے ہی کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں۔ تو خزیمہ بنت ابن ثابت ذو الشہادتین، ان کا نام خزیمہ ابن ثابت ہے، ان کا لقب ہے ذو الشہادتین۔ یہ واحد پوری کائنات میں وہ شخصیت ہے کہ ان کی ایک کی گواہی 2 کے برابر مانی جاتی ہے۔ اسلامی قوانین تو آپ لوگ کو بہتر مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب گواہی دلوائی جاتی ہے تو شرعی گواہی میں کوئی بھی گواہی دینی ہو تو مرد 2 چاہیے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے مرد 2 چاہیے ہوتے ہیں، اور خواتین ہیں تو 4 چاہیے ہوتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن ان کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے یہ ذو الشہادتین ہے، یعنی یہ اکیلے گواہی دیں گے تو 2 مردوں کی گواہی مانی جائے گی، اکیلے گواہی دیں گے تو 2 مردوں کی گواہی مانی جائے گی۔ صحابہ ہوتا کون ہے، صحابی کہتے کسے ہیں، یہ دیکھیے کیوں ان کو یہ سند ملی، یہ بھی سن لیجئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ مدینے سے باہر گئے اور وہاں جانے کے بعد ایک سودا کیا، انہوں نے ایک تجارت کی، کیا کرا، ایک اونٹ کو خریدا، اونٹ یا گھوڑا، اونٹ زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، خریدا مدینے کے باہر۔ رسول اللہ نے کہ کتنی قیمت ہے، اس نے کہا اتنے درہم و دینار جو بھی طے ہوا ہو وہ رسول اللہ نے ادا کیا۔ رسول اللہ نے کہا مجھے یہاں نہیں چاہیے، تم مدینے میں لا کر اس کو دے دینا۔ اونٹ کو پیسے دے دیے، بیع اور فروخت ہو گیا ساری چیزیں، اور پیسہ دے دیا، کہا یہ اونٹ مجھے مدینے میں آ کے دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسہ لے لیا۔ اب جب وہ اونٹ لے کر مدینے آیا تو مدینے میں جب اس داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ میں نے سستے میں بیچ دیا، یہاں اس کی قیمت بڑی زیادہ ہے۔ اب جب رسول اللہ نے کہا کہ میرا اونٹ مجھے دو، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اونٹ کو بیچا ہی نہیں، یا رسول اللہ میں نے اونٹ کو نہیں بیچا۔ کہنے لگے کہ نہیں بیچا، کہا کہ تم نے تو بیچا ہے، میں نے پیسہ ادا کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو لے کر آئیے، کوئی گواہ ہو تو لے کر آئیے۔ اب وہاں پر کوئی گواہ نہیں تھا رسول اللہ کے پاس۔ اب ایک مرتبہ خزیمہ ابن ثابت وہاں سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ تشریف فرمائے، فوراً تشریف لے کر آئے ان کی بارگاہ میں۔ کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں نے مدینے کے باہر یہ اونٹ خریدا تھا، اس کے پیسے ادا کر دیے تھے، پورا معاملہ طے ہو گیا، تو کہا تھا کہ مدینے آؤ گے تو یہ دے دینا اونٹ ہمیں، مدینے جب آؤ گے تو یہ اونٹ مجھے دے دینا۔ یہاں آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بیچا ہی نہیں۔ اب خزیمہ ابن ثابت کہتے ہیں کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اونٹ آپ نے خریدا ہے، یہ اونٹ آپ نے خریدا ہے۔ جیسے ہی گواہ کو سنا، اونٹ رسول اللہ کو اس شخص نے دے دیا اور چلا گیا۔ اب جیسے ہی وہ شخص گیا، رسول اللہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا خزیمہ تم تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اونٹ آپ نے خریدا ہے یا آپ کی ملکیت میں ہے؟ اب ایک مرتبہ خزیمہ کا جواب سنیے، اور صحابی کون ہوتا ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ خزیمہ نے کہا کہ آپ ہیں نبی، اور نبی ہوتا ہے سچا۔ اب میں نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، آپ کی زبان صدق سے آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے خریدا ہے، میں نے مان لیا، اور اسی کی بنیاد پر میں نے گواہی دے دی کہ آپ نے خریدا ہے۔ ایک ہیں یہ صحابی کہ دیکھا نہیں تھا، صرف رسول اللہ نے کہہ دیا تو مان لیا، اور کچھ وہ صحابی ہیں، اب انہیں صحابی کہنا پڑ جاتا ہے کیونکہ مشہور ہیں، ورنہ صحابی تو نہیں کہلائیں گے، کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کہتے ہوئے نظر آئے کہ آج مجھے رسالت میں جتنا شک ہوا اتنا آج تک کبھی نہیں ہوا۔ صلوات بھیجی بر محمد والے یعنی ایک یہ صحابی ہیں کہ صرف رسول اللہ نے کہہ دیا، گواہی دے دی، بس رسول اللہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ اے خزیمہ آج سے میں تمہیں سند دیتا ہوں کہ تمہاری ایک ہی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ لقب ملا ذو الشہادتین، 2 گواہیوں کے برابر ایک ہی گواہی مانی جاتی ہے۔ تو یہ ہے صدیق جن کے ساتھ ہمیں ہونے کا حکم ہے کہ ایمان ہمارا کامل نہیں ہوگا، تقویٰ چاہے جتنا اختیار کر لیں
جب تک سچوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ نہیں ہوں گے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ لقب آباد دینے کو انسان کچھ بھی دے دے، ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک سچوں کے ساتھ نہ ہو۔ شہید کی ایک بات جو میں نے سوچا کہ عرض کر دیں، آج کل چل بھی رہا ہے بہت زیادہ۔ آپ نے دیکھا جب جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو کشتی ایک بنائی تو کس لکڑی سے بنائی؟ شہید فرماتے ہیں کہ کھجور کی لکڑی سے بنائی۔ جناب نوح کی جو کشتی ہے وہ کھجور سے بنی۔ دیکھیں میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، میں نے صرف شہید کی زبانی سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو کھجور کی لکڑی سے جناب نوح کی کشتی بنی، جناب نوح کی کشتی جو بنی ہے کھجور کی لکڑی سے بنی ہے۔ افاضل حضرات تشریف فرما یہ بہتر جانتے ہیں کہ کھجور کی لکڑی پانی پر تیر نہیں سکتی، کھجور کی لکڑی پانی پر تیر نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہا کہ اس کے اندر جو اس کے ٹیشو ہوتے ہیں اس کے اندر گیپنگ ہوتی ہے، گیپنگ ہوتی ہے۔ جیسے مٹی ہے، مٹی آپ چاہے جتنا ٹھوس کر کے بنا دیجئے لیکن اس کے اندر پانی کو جذب کرنے کے لیے ٹیشو ہوں گے، اور جو چیز بھی پانی کو جذب کرے گی وہ پانی پہ ٹک نہیں سکتی، وہ ڈوب جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے سے اندر اس کی جگہ ہوتی، مٹی میں بھی یہ خاصیت ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مٹی بھی پانی پہ نہیں تیرتی۔ آپ ڈھیلا ڈالیے پانی میں ڈوب جائے گا، چاہے چھوٹا ڈالیے چاہے وہ۔ اور وہی دوسری لکڑیوں کو آپ بنا کر ایک تختہ ڈال دیے پانی میں نہیں ڈوبے گا، چاہے اس سے زیادہ وزنی ہو۔ تو کھجور کی لکڑی کا بنانے کا حکم ہوا۔ اے پروردگار اتنے سارے درخت تو نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، آم کا کہہ دیتا، ہاں نیم کا کہہ دیتا، شیشم کا کہہ دیتا، اور کون سا ہے؟ برگد ہے۔ بہت سارے درخت ہیں جن کا حکم دے دیتا ہے کہ اے ہمارے نبی جائیے آم کی درخت کی لکڑی کا بنا لیجئے سفینہ اپنا، اور سفینہ بنانے کے بعد اس کو پانی پر تیرائیے۔ آواز قدرت آئے گی کہ میں نے ایسی لکڑی سے بنانے کا حکم دیا ہے کہ جو پانی پہ تیرتی نہیں ہے۔ جناب نوح کا سفینے کی مثال صرف جناب نوح کے لیے نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام نے کیا مثال دی ہے؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ جناب نوح کی کشتی کھجور کی بنی ہے، دنیا کی کوئی کشتی کھجور کی بننے کے بعد پانی پر تیر نہیں سکتی۔ اب جب دنیا جناب نوح کی کشتی کے جیسی کوئی دوسری کشتی نہیں بنا سکتی تو پیغمبر اسلام کے اہل بیت جیسے دوسرے اہل بیت کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ مثال دی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ مثال دی ہے کشتی نوح سے اہل بیت کی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ایسی نوح جیسی دوسری کشتی بنے۔ جب نوح جیسی دوسری کشتی تم نہیں بنا سکتے تو اہل بیت کے برابردار کیسے لاؤ گے؟ اور اب اللہ نے جب سچوں کا وعدہ کر دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچوں کی پہچان بھی تو کرانی چاہیے۔ بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں تو وہ گھر کے اندر ہوئیں، انسان کہے گا ہمیں پتہ نہیں۔ اب جیسے یہ عید والا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے نا؟ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ بارہا سنا ہے، انسان کہتے گا گھر کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات آئی، عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب حسنین چلے ہیں تو رسول اللہ کی دوش پہ سوار ہوئے، ایک اس شانے پر اور ایک اس شانے پر۔ جب کہا کہ اے نانا جان سب ناکے کی مہار ہیں، ہمیں بھی مہار چاہیے، تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ ایک طرف کی زلفیں حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دی اور دوسری سید الشہداء کے ہاتھ میں دی۔ اب دو بچے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو معصوم کا گھرانہ ہے، ورنہ عام انسان میں دیکھیے دو سگے بھائیوں کے بھی مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہاں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسن کو بھی دے دی مہار، حسین کو بھی دے دی۔ مثال کے طور پہ کوئی دوراہا آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ حسین کہیں گے ادھر جانا ہے، حسین کہیں گے ادھر جانا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ کہا تم جانتے ہی نہیں، تم نے حسنین کو پہچانا ہی نہیں، یہ دکھنے میں تو دو ہیں، اصل ان کی ایک ہے۔ معصوم کی صفت ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ جس طرف ایک جائے گا اسی طرف دوسرا جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اے پروردگار سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے دیا،
اب مجھے سچے دکھا بھی دے ورنہ ہدایت ادھوری رہے گی جب تک وسیلہ نہ دیکھ لیں اور سچوں کو نہ دیکھ لیں۔ ایک مثال سے عرض کروں، شہیدی کی بات ہے، انہوں نے کہا وسیلہ بہت اہم ہے ہمارے یہاں، بنا وسیلے کے ہمارا عقیدہ مکمل نہیں۔ قرآن کا بھی حکم ہے، کئی سارے حکم ہیں، جیسے اتقوا اللہ کا حکم ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے، اور اہل بیت کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بہت سارے ہیں، اسی میں وسیلے کا بھی ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے کو بنانے کا حکم نہیں ہے، وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اب چھوٹی سی مثال، مجھے پانی گرم کرنا ہے، میرے پاس پانی ہے اور ایک طرف آگ ہے، دو چیزیں ضروری ہیں نا۔ اب بتائیے میں بنا وسیلے کے جلتی ہوئی آگ میں پانی کو گرم کرنا ہے ڈال دوں، بتائیے کیا ہوگا؟ نہ آگ کا وجود بچے گا اور نہ پانی کا بچے گا۔ بزرگ بہتر جانتے ہیں، تائید کریں گے۔ اب بیچ میں ایک وسیلے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک وسیلے کی ضرورت ہے۔ کہا وسیلہ میں نے کیا کرا، اس میں ایک پتیلے میں چڑھا دیا۔ اب میری اس بات کو سن کر ایک بچے نے کیا کرا، کہا مولانا صاحب نے یہ تو بتایا ہے کہ وسیلے کی ضرورت ہے، یہ نہیں بتایا کہ کون سا وسیلہ ہونا چاہیے۔ بیچارے نے کیا کرا، ایک بچے نے پلاسٹک کے برتن میں چڑھا دیا، ایک بچے نے شیشے کے برتن میں چڑھا دیا۔ یہ وسیلہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا بتائیے؟ کہا شیشہ ٹوٹ جائے گا اور پلاسٹک پگھل جائے گی۔ یعنی وسیلہ بھی ایرے غیرے کو نہیں بنانا ہے، وسیلہ بھی صاحب جنس ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وسیلہ بھی جو ہے ہمیں تلاش کرنے کا حکم ہے، بنانے کا حکم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے پہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری دنیا بھی بنائے ہوئے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے بھروسہ۔ تو اے پروردگار ہمیں سچوں کو دکھا دے تو ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے۔ آیت آ گئی مباہلہ کے دن، کہا کہ اے ہمارے حبیب کہہ دیجئے آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ اب دنیا مجھے انصاف سے بتائے کہ رسول اللہ کس کو لے کر گئے؟ رسول اللہ کس کو لے کر گئے؟ پنجے تنہی کو تو لے کر گئے۔ اب اگر فلاں فلاں بھی اہل بیت میں شامل تھے تو کیوں نہیں لے کر گئے رسول اللہ؟ کہا کہ تم نہیں جانتے، آگے آیت نے بڑھ کر کہا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی، مل کر جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی۔ اب جیسے ہی یہ چلے تو پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ صرف اور صرف اپنے والے اگر تعریف کریں تو بات الگ ہے، دشمن کہتا ہوا نظر آیا جب اہل بیت کو اس شان سے آتے دیکھا کہ میں ایسے سچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو اب پتہ چلا کہ وہ کون سچے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں ہونے کا حکم ہے، اور انہی کی سیرت اور اطاعت کا بھی ہمیں حکم ہے، انہی کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیے گا، بزرگ بہتر جانتے ہیں، ایک بات عرض کروں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہدایت جب کی جاتی ہے ممبر سے، محراب سے، خطبے میں، تو وہ عمومی کی جاتی ہے، اور جب ہدایت کی جاتی ہے تو وہ اکثریت پر نظر رکھ کے کی جاتی ہے، اقلیت پہ نظر رکھ کر نہیں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس بستی میں کوئی چیز ہدایت کی جا رہی ہے، 80% لوگ اچھے ہیں تو پوری بستی کو اچھا کہا جائے گا، اچھے پہ مثال رکھ کے دی جائے گی۔ 80% برے ہیں تو برے میں مثال دی جائے گی، ان 20% اچھے لوگوں کو نظر میں نہیں رکھا جائے گا۔ اکثریت پر نظر رکھ کے ہدایت کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، اقلیت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور میری بات کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ثابت نہ کروں دلیل سے۔ آپ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ صلوات جبر محمد، جب کوفے میں داخل ہوئی ہیں رسن بستہ، تو بی بی نے کوفے والوں کے اوپر لعنت کی ہے، غدار کہا ہے، مکار کہا ہے، دغا باز کہا ہے، فریب کار کہا ہے، سب کوفے والوں کو کہا ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے کیا کوفے میں کوئی مومن نہیں موجود تھا؟
کوئی بھی مومن تھا ہی نہیں، کوئی بھی علی کا چاہنے والا موجود نہیں تھا، تو ام حبیبہ کہاں ہیں؟ کوفے میں ہی تو ہیں، ہاں، لیکن انہوں نے اکثریت کو دیکھ کر کہا، اکثریت پر نظر رکھ کے کہا جاتا ہے، اب جو بھی اس صفت کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، جو اس صفت کے نہیں ہیں وہ نہیں شامل ہوں گے، لیکن اکثریت کو رکھ کے کہا انہوں نے شہزادی نے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کہاں کے ہیں؟ کوفے کے ہی تو ہیں، ہاں، حبیب ابن مظاہر امام حسین کے دوست حبیب جانثار کہاں کے ہیں؟ کوفے کے تو ہیں، لیکن بی بی نے سب کو کہا، کیوں؟ اکثریت پہ نظر رکھی جاتی ہے، اکثریت اہل بیت کی دشمن تھی اور غدار تھے، فریبکار تھے، اکثریت۔ اسی طرح منبر سے کہا جاتا ہے، جیسے کہا کہ آپ مثال کے طور پر آپ کی مجالس اس طرح کی نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ کیجئے، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی خلوص کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، 80% مثال کے طور پہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، 20% کر رہے ہیں، تو ان 20% کی ویلیو نہیں ہوگی، جو اکثریت ہوتی ہے اس کے حساب سے دیکھ کے بیان کیا جاتا ہے۔ ہماری مجالس ایسی ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک ثواب کا، میری ایک بات کو انسان نہیں سمجھ پایا، اس نے مجھ سے سوال کیا، میں عرض کر دوں، مجلس امام حسین میں 1 روپیہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ امام حسین کے لیے، احد کے پہاڑ کے جتنا ثواب مل سکتا ہے، کیونکہ نہ اللہ کے گھر میں کوئی کمی ہے اور نہ اہل بیت کے پاس کوئی کمی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور وہی ہم مجلس امام حسین کے احد کے پہاڑ کے برابر سونا بانٹ دیں لیکن اخلاص نہ ہو، سید الشہداء کے لیے نہ ہو، 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا۔ توجہ ہے؟ بچے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ کم علم ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات سمجھا نہیں پاتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو 1 روپیہ آپ اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، احد کے پہاڑ کے جتنا ثواب مل سکتا ہے، اور احد کے پہاڑ کے برابر سونا آپ بانٹ رہے ہیں مجلس امام حسین میں، اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، امام حسین کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو وہ اپنا اپنا انسان کو ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک ڈیکی پہ ہوتا ہے فلاں نے کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ارے اللہ نے بہت پیسہ دیا، اگر نہیں کریں گے تو عوام وہ کہے گی، ہے نا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا ہے، جو ہر انسان کو اپنے دل میں ٹٹولے، اپنا گریبان چیک کرے کہ ہماری کیا نیت ہے مجلس کرنے کی، اس میں تبرک بانٹنے کی، یہ ہر انسان خود اپنی اصلاح کرے گا، میں خود اپنی اصلاح کروں گا کہ میری نیت خالص ہے یا نہیں ہے، اور خالصی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ محشر کے میدان میں جب فیصلہ ہوگا تو کس بنیاد پر ہوگا؟ جس کے لیے جو عمل کیا ہے وہ جزا دے گا۔ اگر میں نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے تو اللہ سے جزا لوں گا، اگر بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے تو اللہ کہے گا بندوں کے لیے پڑھی ہے، بندوں سے لو۔ بس مجلس کا بھی یہی ہے، اگر سید الشہداء کے لیے کی ہے، جناب سیدہ کے لیے کی ہے تو ان سے جزا مانگیں گے محشر میں۔ اب میں نے چچا کو، ماسٹر صاحب کو دکھانے کے لیے کی ہے تو محشر میں بھی اہل بیت ادھر سے کہیں گے بھیا چچا کو دکھانے کے لیے کی تھی، انہی سے لے لو ثواب، اور وہاں یہ خود بیچارے لائن میں لگے ہوں گے بخشش والی کہ اہل بیت نظر کرم کر دے تو ہماری ہو جائے، یہ کیا جزا دیں گے؟ یہ خود جزا کے محتاج ہیں۔ ہر انسان سوائے اہل بیت کے محتاج ہے بخشش کا، شفاعت کا۔ الحمدللہ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے وسیلے اللہ نے دے دیے کہ ہمیں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، ایک در پہ آ جائیے صدق دل سے، اب تک جو ہوا پروردگار معاف کر دے اہل بیت کے صدقے میں، اب سے نہیں ہوگا، تو نے جیسے اہل بیت ہمیں دیے ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری شادیاں، ہمارے گھر کی موت، ساری چیزیں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ ہونی چاہیے، ساری چیزیں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے سب سے سادی شادی پسند ہے، شادی جتنی سادی ہو مجھے پسند ہے، جتنی سادی ہو، حدیث میں موجود ہے، ہونی چاہیے، موت آسان ہونی چاہیے، زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ ثواب کھانے کا بہت ہے، میں نے عرض کیا تھا عید کے خطبے میں بھی، میں نے مثال کے طور پہ ابھی فرمایا کہ کھانا کھلانے کا ایسا ثواب ہے، آپ کو بتاؤں کہ اس کا جزا اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہوگی، کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، میں کم علمی کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو، جلدی آپ کو کتابوں میں کہیں ثواب نہیں ملے گا کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے، جلدی نہیں ملے گا آپ کو کہیں، اتنا ثواب ہے۔ مولانا نے پڑھ دیا، بچے نے سن لیا، انہوں نے کہا ماہ رمضان المبارک ہے، بعد الظہر ہمارے گھر میں تمام مومنین کی دعوت ہے،
بتائیے عمل کیسا ہے؟ بعد الظہر ماہ رمضان المبارک میں کھانے کا ثواب بہت زیادہ ہے بھائی صاحب. مولانا صاحب نے پڑھا اتنا ثواب ہے کہ جو ہے کہیں لکھا ہی نہیں ہے, صرف اللہ جانتا ہے. اتنا ثواب, اللہ ثواب لے لیں. مومنین کی دعوت کریں گے, کب کریں گے؟ ماہ رمضان المبارک میں بعد الظہر. ثواب ہے یا گناہ ہے؟ بتائیے انصاف سے. بچہ بھی کہہ دے گا کہ حرام ہے, گناہ ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ کھانا تو وہی ہے, لیکن آپ نے سلیقے و طریقے کی رعایت نہیں کی. کہا ماہ رمضان المبارک میں بھلے روزہ نہ رکھے, مومنین میں 80% نہ رکھ رہے ہوں, لیکن آپ دعوت نہیں کر سکتے, دعوت کرنا جائز نہیں. کہا کیوں؟ کہا جب آپ دعوت کریں گے تو وہ جو 80% نہیں رکھے ہوئے ہیں وہ کھانا کھانے آ جائیں گے, اور جیسے ہی کھانا کھانے آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں مومن نے روزہ نہیں رکھا ہے, اس کی عیب جوئی ہوگی. ہاں کھانا کھلانے کا ثواب بہت ہے, لیکن طریقے سے کھلائیے. وہی ایک دوسرے مومن نے کیا کرا, کھانے کا ثواب سنا, کہا کہ بعد از نماز مغرب تمام مومنین کی دعوت ہے ماہ رمضان المبارک میں. اب بتائیے اس کھانے کا ثواب کتنا ہو جائے گا؟ اندازہ نہیں لگا سکتا انسان. کھانا دونوں کھلا رہے ہیں, ماہ رمضان میں ہی کھلا رہے ہیں, صرف وقت کو بدل دیا تو گناہ سے ثواب میں آ گئے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے باقی چیزوں میں بھی کہ اگر ہم تیجے 40ویں میں کھانا کھلا کر کسی دوسرے مومن کو اذیت پہنچا رہے ہیں تو وہ آپ کا کھلانا صحیح نہیں ہے. اگر اذیت نہیں پہنچا رہے ہیں تو کھلائیے, خوب کھلائیے, کوئی دقت نہیں. کیونکہ میں نے آپ ہی کی بستی میں ایک دو جوان کو کہتے ہوئے سنا کہ آج میرے والد کا 40واں ہے, میں نے 40,000 روپے 50,000 روپے قرضہ لیا ہے. بتائیے 40,000 50,000, وہ بھی ایسا انسان جو مشکل سے مہینے میں 4-5 ہزار کماتا ہے, قرضہ لے کے باپ کا 40واں کیا ہے. اب آپ کہیں گے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کہا کی ضرورت تو نہیں تھی, کسی نے واجب بھی نہیں ہے, لیکن وہی برادری کے لوگ باپ مرے 40واں تک نہیں کیا, 40واں کا کھانا تک نہیں کیا. یہ قوم کی تو غلطی ہے, یا تو پھر اس طرح کا تانا نہ دیجئے. سب کو یہ چیز غور کرنی چاہیے. اس سال ثواب کی مجلس سے لہٰذا سوچا کہ 2-4 چیزیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں. طریقہ ہے, کھانا کھلانے کا ثواب ہے, مرحوم کو پہنچانا ہے. مثال کے طور پہ غریب کی بیٹی کی شادی تھی, آپ نے کہا کہ کھانے کا میں کر دوں گا کھانا, نیت کر لی کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے, مرحوم کو. کھانے کھلانے کا ثواب تو پہنچانا ہے, ضروری ہے کہ تیجے 40ویں میں کھلاؤ. یا مثال کے طور پر درگاہ حضرت عباس, الحمدللہ آپ لوگ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس درگاہ حضرت عباس ہے. جمعرات کو مجلس ہوتی ہے, وہاں کھانا کر دیا آپ نے, نیت کر لی کہ اس کا ثواب میرے والد مرحوم کو پہنچے. پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا کھانے کا ثواب؟ وہی پہنچے گا, وہی پہنچے گا ثواب. کھانا کھلایا ہے نا آپ نے, اور ثواب کس کو بھیج دیا؟ والد مرحوم کو, وہی ثواب ملے گا. طریقہ ہے. لیکن اب وہی ہے کہ یہاں پر بھی اخلاص میں کمی آ جاتی ہے, دنیا کو دکھانا ہے. باپ بھیا لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں, اگر تیجے 40ویں میں کھانا نہیں کیا دنیا کیا کہے گی؟ باپ نے اتنا چھوڑا ہے, بیٹے نے کچھ نہیں کیا. دنیا کو دکھانے کے لیے مت کیجئے. کھلانا بھی ہے تو اپنے والد کے لیے کھلائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کھلائیے, کھلائیے, لیکن میں نے کہا یہ ساری چیزوں کو دھیان دیجئے. مکروہ ہے میت کے گھر میں کھانا کھانا, مکروہ ہے, شدید مکروہ ہے. حتیٰ کہ کیا حکم ہے, لیکن اس چیز پہ ہمارا عمل نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی, کیا کہا؟ سب لوگ جناب حمزہ کے گھر پہ کھانا لے کر جائیں. ان کے گھر 3 دن تک چولہا نہ جلے. اس چیز پہ عمل نہیں ہوتا, اس چیز پہ عمل نہیں ہوتا. چولہا جل جاتا ہے اس کے دوسرے دن. کیوں؟ بیچارہ بھوکا تھوڑی نہ مرے گا. جو پسماندگان ہیں ان کو بھوک تو لگے گی, مجبوراً انہیں چولہا جلانا پڑتا ہے. شریعت کہہ رہی کہ 3 دن تک چولہا نہ جلے. اس چیز پہ ہمارا غور نہیں ہے. وہی کھانا بھجوائیے آپ, خدا نخواستہ کسی کی مٹی ہو گئی, کھانا بھجوائیے, نیت کر لیجیے کہ اس کا ثواب ہر گھر میں مرحومین ہے, موت ہر گھر میں آنی ہے, اس کا ثواب میرے والد مرحوم کو پہنچے, تب بھی وہی ثواب آپ کو مل رہا ہے. طریقے ہیں, طریقے ہیں صرف. میں بار بار ایسی تلخ موضوع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, کیوں؟ چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے برا لگے, میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ میرا دامن محشر کے دن نہ پکڑا جائے کہ آپ نے بیان نہیں کیا. قوم بیچاری جو ہے چلی جا رہی تھی, اس کے سامنے آپ نے ذکر نہیں کیا, اس کے سامنے آپ نے ذکر نہیں کیا, آپ نے بیان نہیں کیا. میں بیان کر کے اپنا پلہ جھاڑے لے رہا ہوں. عمل کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. چاہے گالی دیجئے چاہے دعا دیجئے, آپ کا عمل ہے. اللہ اخلاص کو قبول کرتا ہے. جس نیت سے عمل کریں گے اس نیت سے آپ کو ثواب اسی حساب سے ملے گا. اور ہر انسان قبر کے اندر اپنے اعمال لے کے جائے گا, کسی دوسرے کے اعمال لے کے نہیں جائے گا, اپنے اعمال لے کر جائے گا.
یہ نہ دیکھیے کہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیے کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے، آپ صحیح کریے، معاشرہ دھیرے دھیرے کر کے سدھر جائے گا۔ شروعات کہیں سے تو ہونی پڑے گی، کہیں سے تو کرنی پڑے گی۔ دنیا جو کہتی ہے اسے کہنے دیجیے، اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کیجئے، دنیا کی پرواہ نہ کیجئے۔ میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، ہزاروں رنگ کے کھانے ہوتے ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ آس پاس کوئی شادی ہوئی ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ مرحومین کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بیسیوں طرح کے کھانے ہوتے ہیں، ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے، چاہے شادی میں ہو، چاہے میت میں ہوتا ہے، چاہے نماز میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے۔ آپ نے بیسیوں رنگ کے کھانے کر دیے، پھر بھی آپ ہر ایک کو راضی نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بریانی ٹھنڈی تھی، آپ نے بکرے کی بنوا دی، لیکن جس کو برائی نکالنی ہے وہ یہ کہہ دے گا بریانی ٹھنڈی تھی، سالن میں نمک کم تھا، مٹھاس میں برائی اگر نہیں مل رہی ہو تو ایک سب سے عجیب و غریب برائی نکالتا ہے۔ کیا نکالتا ہے؟ میٹھے میں میٹھا بہت زیادہ تھا۔ آپ نے بھی شاید سنا ہو، میں نے بہت زیادہ یہ چیز سنی ہے۔ جب سارا کھانا اچھا ہو، سب چیز اچھی ہو، کوئی برائی نہیں نکال سکتے۔ ایک دو کے منہ سے میں نے سنا ہے، باہر اغیار وغیرہ میں بھی کہا میٹھے میں میٹھا بہت زیادہ کر دیا تھا۔ کہا بھیا میٹھا میٹھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، نمکین ہوگا۔ کہا بھیا برائی نکالنی تھی، کچھ نہیں ملی تو یہی نکال دی کہ جو ہے مثال کے طور پر کھیر میٹھی بہت تھی۔ بھیا تیکھی کھیر تو ہم نے بھی نہیں سنی کبھی، کھیر تو میٹھی ہی ہوگی۔ یا ایک جگہ میں نے سنا کہ بھائی صاحب کولڈ ڈرنک تو پانی کی طرح چل رہی تھی لیکن پینے والا پانی نہیں تھا۔ کولڈ ڈرنک تو پانی کی طرح چل رہی تھی بھائی صاحب، لیکن پینے والے پانی پہ توجہ نہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائی نکالنے والا نکالے گا، چاہے آپ جتنا اچھا کر دیجئے۔ لہٰذا دنیا کو کوئی راضی نہیں کر سکتا، اس کو ہم راضی کرنے میں لگے ہیں، پوری زندگی گزارے دے رہے ہیں، فلاں راضی ہو جائے، برادری راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں، اور جو سب سے پہلے راضی ہونے والے ہیں ان کو نہیں راضی کرتے۔ کہا سب سے پہلے کون راضی ہوتا ہے؟ کہا پوری دنیا میں سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں جو تم سے سب سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ 5 اولادیں ہوں، 4 اولادیں ہوں، کوئی بیٹا دے رہا ہے تو بھی ماں خوش ہے، کوئی بیٹا نہیں دے رہا ہے تو بھی ماں خوش ہے، میرا بیٹا ہے۔ اہل بیت بھی اسی طرح ہیں، دنیا میں سب سے جلدی راضی ہونے والے، لیکن انہیں راضی کرنے کی ہمیں پرواہ نہیں، ہم دنیا کو راضی کرنے۔ بہت اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اقلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں۔ اب یہ نہ سوچیں کہ بھیا ہم نہیں کرتے، مولانا صاحب نے ہم کو بھی گھیر لیا، نہیں، اکثریت کے اوپر نظر رکھ کے بات کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا پروردگار کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، آخری دم تک ہمارے انتظار کرتا ہے کہ اے میرے بندے تو چلا، اے میرے بندے تو چلا، اے میرے بندے تو چلا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایک مرتبہ یہ توبہ کا دروازہ بند ہوا تو پھر دوبارہ نہیں کھلے گا۔ اے میرے بندے توبہ کر لے، میں بخشنے والا ہوں، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ بس کسی مومن کا کسی دوسرے انسان کا حق اپنی گردن پر لے کر نہ آنا۔ میں اپنے حق تو معاف کر سکتا ہوں، بندے کا حق بندہ ہی معاف کرے گا، لہٰذا سارے بندوں کے حقوق سے پاک ہو کر آنا، میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہی کربلا بھی ہمیں بتا رہی ہے ہماری درسگاہ کربلا، 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 تو کربلا ہی ہماری درسگاہ ہونی چاہیے، نہ ہی ہمارے اندر عیسائیت والے رسم و رواج ہونے چاہیے، نہ ہی یہودیوں والے ہونے چاہیے، نہ ہی اغیار والے ہونے چاہیے، اور نہ ہی اہل حنوت والے ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا اسلام کہتا ہے کہ سفید جوڑے پر نکاح ہونا مستحب ہے، ہاں، لیکن ہمارے یہاں کون سے رنگ کا ہوتا ہے؟ دلہن کا جوڑا اگر لال سے ہٹ کر کوئی ہو گیا تو پھر منحوسیت ہی منحوسیت ہے، لال سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بتائیے لال جوڑا دلہن کا جو ہے یہ اسلام کہہ رہا ہے یا اہل حنوت کہہ رہے ہیں؟ اہل حنوت کا یہ رواج ہے، ہمارے اندر رائج ہے۔ عیسائی آج بھی باقی ہیں سفید جوڑے پہ کرتے ہیں، دلہن کا جوڑا آج بھی سفید ہوتا ہے۔ تو ریتی رواج ہم کہاں سے لے رہے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ ایک جگہ میں نکاح، آخری بات ہے اس کے بعد رفت مصائب، کہ ایک جگہ نکاح پڑھنے گئے، وہاں جو ہے بہت دیر لگ رہی ہے، بہت دیر لگ رہی ہے، مولوی صاحب ابھی بلا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہو گیا نکاح پر۔ اب کیا بات ہے، کیا بات ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ کہا کہ وہ مولانا صاحب لڑکے والے جب آئے تو وہ نت لانا بھول گئے، نوز رنگ۔ تو کہا کہ کیا مشکل ہے، نکاح کروا لیجیے، بعد میں آئے گی پہنا دیجیے گا۔ وہ کہا ارے مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں، بنا ناک کی کیل کی نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جملہ، بالکل یہی انداز، ارے مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔
جب تک ناک کی کیل نہیں ہوگی تو نکاح کیسے ہو جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے ایران عراق میں کون ناک کی کیل پہنتا ہے؟ اس کا مطلب کسی کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ یہ بھی ہمارا اہل حنوت کی ہے رسم، ناک کی کیل ہو یا نہ ہو ناک میں دلہن کے نکاح ہو جائے گا، ہاتھ میں ہری یا پیلی یا لال چوڑیاں ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا۔ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ سر پہ مانگ ٹیکا ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا، گلے میں گلو بند ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا، ہاتھ میں کنگنا ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا۔ شرائط کیا ہے؟ نکاح ہونے کے لیے دولہا دلہن ہونے چاہیے، دونوں راضی ہونے چاہیے، لڑکی بالغہ ہے تو باپ زندہ ہے، باپ یا دادا تو اس کی اجازت ضروری ہے، مہر ہونا چاہیے اور مہر جتنا بھی طے کر دو اتنا ادا ہونا چاہیے، اور صحیح عربی میں پڑھنے والا ہونا چاہیے، نکاح کے قصد انشاء ہونی چاہیے، اور بہترین ایسے امام بارگاہ ہو، چاہے سر پہ سیرا ہو یا نہ ہو، بازو پہ امام ضامن ہو یا نہ ہو، اور وہ صحیح عربی میں صیغہ خطبہ نکاح اور صیغہ نکاح پڑھ دے، نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، دونوں محرم ہو جائیں گے، چاہے اس کے بعد 20 طرح کا کھانا ہو یا نہ ہو، نکاح ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ دنیا کا سب سے بہترین نکاح اور سب سے بہترین جوڑا کون ہے؟ مولا کائنات و جناب سیدہ۔ کیا ہوا جب حکم پروردگار آ گیا، ستارہ بھی اتر گیا، اس کے باوجود بھی حکم پروردگار آ گیا، کہا یا علی حکم آیا ہے اللہ کا کہ تمہارا نکاح سیدہ کے ساتھ کر دیا جائے، کہا جیسا بہتر سمجھیے۔ کیا ہوا؟ پڑھ دیا رسول اللہ نے، نہ ٹینٹ لگا ہوا تھا، نہ جھومر لگے ہوئے تھے، نہ جناب سیدہ کے لیے نت آنے کا انتظار کیا گیا، نہ چوڑیاں آنے کا انتظار کیا گیا، نہ جوڑا بدلا گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا، بس آخری بات ہے، بات آ گئی تو عرض کریں، سب سے بہترین نکاح ہے پوری کائنات کا، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، حتیٰ کہ 17 دن گزر گئے، روایتوں میں ہے۔ امالی شیخ صدوق نے بھی اس کو نقل کیا، پورا تفصیل بیان کی ہے مولا علی کی شادی کی، پورا کر دیا۔ 17 دن گزر گئے تو ایک مرتبہ ازواج پیغمبر گئیں مولا علی کے پاس، کہا یا علی کیا آپ نہیں چاہتے کہ سیدہ آپ کے گھر میں تشریف لائیں؟ کہا میں تو چاہتا ہوں کہ لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ سے کہیں جا کر کہ اپنی بیٹی کی رخصتی کر دیں۔ کہا ہم لوگ کہیں گے۔ ازواج پیغمبر آئیں اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ رخصتی کیجئے۔ کہا علی نے مجھ سے کہا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ کیسے کہیں گے، آپ کیجئے۔ کہا رسول اللہ نے اب حکم دیا، دیکھیے یہ ساری سنت چیزیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، حکم دیا کہ سیدہ کو آراستہ کیا جائے، نکاح کے لیے ضرورت نہیں ہے لیکن رسول اللہ میں اس میں مستحب کہا کہ دلہن کو آراستہ کرو دولہا کے لیے۔ جناب سیدہ کو آراستہ کیا گیا اور اپنی بیویوں سے بھی کہا رسول اللہ نے تم بھی تیار ہو، اور تیار ہونے کے بعد جناب سیدہ کے پیچھے پیچھے چلنا اور نعرہ تکبیر لگانا۔ اسی لیے دلہن کے پیچھے آج بھی بہت کم رواج ہے لیکن ہے کہ جب دلہن رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ اکبر کے نعرے لگائے جائیں، لیکن بہت کم ہے۔ میں نے تو ابھی تک جہاں بھی نکاح پڑھنے گئے، ویسے شادیوں میں بہت کم شرکت میں کرتا ہوں لیکن جہاں بھی شرکت کی نہیں دیکھا ابھی تک میں نے یہ رواج، شاید کہیں ادھر ادھر ہو جہاں میں نہیں گیا ہو تو ہو سکتا ہے۔ یہ مستحب ہے کہ دلہن کے پیچھے پیچھے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جائیں۔ ازواج پیغمبر نعرہ تکبیر بلند کرتی ہوئی جا رہی تھی اور اس طرح سے جناب سیدہ کی رخصتی ہوئی۔ دنیا کا سب سے بہترین نکاح اس طریقے سے ہے۔ ہمارے پاس تو سارا مشعل راہ ہے، چلنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ہادی ہو، رہبر ہو، وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کے چلا نہیں سکتا۔ اسی طرح شیطان ہے، وہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، وہ گناہ کروا نہیں سکتا۔ آپ کے دل میں ڈال دے گا بھیا وہاں آج گھر میں تالا لگا ہے، آس پاس پڑوسی کوئی نہیں ہے، جا کے چوری کر لو۔ شیطان یہ دل میں ڈال سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن آپ کے قدموں کو زبردستی چلا کے وہاں نہیں لے جا سکتا۔ یہ آپ خود اپنی قوت سے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رہبر و ہادی بھی ہے کہ وہ آپ کو راہ دکھا دے گا، چلنا آپ کو خود پڑے گا، اور راہ اہل بیت نے ہمیں دکھا دی۔ کربلا سے بہترین مشعل راہ کوئی ہمارے لیے نہیں ہے۔ کربلا میں ہر طریقے کے آپ کو رشتہ داری کا بھی مل جائے گا، اور کس طرح سے حقوق انسانی کو بچایا گیا ہے یہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ اور کربلا ہی کے درس پر جو آج بھی چلے گا وہ دنیا میں نمایاں دکھائی دے گا آپ کو۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ایران سب سے نمایاں کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے صرف نعرہ نہیں لگایا ہے بلکہ اصلیت میں چل کے دکھایا ہے۔ آج دنیا ہمیشہ کہتی تھی ایران بڑا کمزور، ایران بڑا کمزور، ایران بڑا کمزور۔ دیکھیے جس کے پاس اللہ کی طاقت ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ مجھے انصاف سے بتا دیجئے
اگر دنیاوی طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سچ میں سپر پاور سے لڑ رہا ہے. سپر پاور ہے یا نہیں ہے؟ ظاہرہ نہیں ہو لیکن ہے کہ نہیں. جتنے قیمتی مسائل اور بوم اور ساری ٹیکنالوجی امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے، کیا ایران کے پاس وہی ہے؟ نہیں ہے نا. بہت سستی سے سستی مسائلوں سے بڑے بڑے ڈرونوں کو گرا رہا ہے. ایران سے کسی سے بھی جا کے پوچھ لیجئے ان کے بڑے کمانڈر سے آپ نے کیسے گرایا، تو ان کا جملہ یہی ہوگا کہ اللہ کی طاقت سے گرایا. اور اللہ کا ہمیشہ قانون ہے کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت کو چھوٹی سے چھوٹی طاقت سے ہمیشہ سرنگو کرتا ہے، ہمیشہ شکست دیتا ہے. ابابیل کے لشکر کو دیکھا تھا، ہاتھیوں کے لشکر کو ایک چھوٹے پنچھیوں کے چھوٹے چھوٹے دانوں سے، کنکڑیوں سے چبائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا تھا. اس لیے طاقت سے نہ گھبرائیے. اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو اللہ کی فوج کو ہی ہمیشہ غالب ہونا ہے اور فتح حاصل ہونا ہے. لہٰذا کبھی نہ گھبرائیں، ساتھ دیجئے اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز کیجئے. میں نے دیکھا ایک دو نیوز والوں نے کتنی خراب نیوزیں دکھائیں ایران کے لیے. شروع میں بہت دکھائیں. ارے کچھ دن لڑ رہا ہے، ابھی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کہ اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں. وہ اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھ کے لڑ رہے ہیں. کبھی شکست نہیں ہو سکتی، کبھی شکست نہیں ہو سکتی. جب تک اللہ کا دامن تھامے رہے گا ایران، تب تک فتح یاب رہے گا. اور اللہ کے ساتھ بھی اہل بیت بھی ساتھ ہیں، امام زمانہ بھی ساتھ ہیں. ہر وقت ذکر ہوتا ہے وہاں صلوات دیجیے بر محمد والوں. ہم نے دعویٰ کیا ہماری زندگی میں کتنا امام زمانہ ہے. خود ہر انسان جھانکے، میں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں کہ میری زندگی میں امام زمانہ کتنے ہیں، کتنا میٹر کرتے ہیں میری زندگی کے اندر میرے وقت کا امام. میں کتنا یاد کرتا ہوں، میں کتنا اپنے زمانے کے امام کے لیے کام کرتا ہوں. ایران والے کرتے ہیں. وہ لوگ ایسی محافل اور مجالس برپا کرتے ہیں جس میں ذکر امام زمانہ ہوتا ہے. ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کام ہوتے ہیں، نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے. یہ سارے کام بھی عزادار کے ہیں، سید الشہداء کے ماننے والے کے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے کے ہیں. ایسے ہونا چاہیے. رہبر شہید کی اس قربانی کو اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قوم جتنی منتشر تھی کیسے ایک ہوئی ہے. لہٰذا ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو قوم اکٹھا ہوئی ہے پھر سے پھوٹ پڑ جائے. اس میں کوئی ایسا عمل ہمارا نہیں ہونا چاہیے. قوم میں اتحاد ہونا چاہیے، امت میں اتحاد ہونا چاہیے. تب دشمن سرنگو ہوگا، تب دشمن پستی میں جائے گا. ایران نے آج دکھا دیا. ورنہ پہلے ہم لوگ جب مثال دیتے تھے انسان کہتا تھا کتابی باتیں ہیں. کربلا میں اتنے سے تھے، کیسے فتح یاب ہو گئے. آج دیکھ لیجیے آپ، کربلا جیسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی سیرت پر اگر کوئی چلے گا تو وہ بھی نمایاں کردار ہوگا. میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، مقایسہ ہو بھی نہیں سکتا کربلا جیسا، کیونکہ امام حسن نے فرمایا الیوم کا یوم ابا عبداللہ، کہ اے حسین، اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، عاشورے کے دن جیسا کوئی دن نہیں، سید الشہداء جیسی قربانی کوئی قربانی نہیں ہے. قیامت تک کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا. ازل سے ابد تک کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا، نہ ہی کوئی مقایسہ کر سکتا. اگر کوئی مقایسہ کر رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے. کربلا جیسا کوئی دن نہیں، عاشورے جیسا کوئی دن نہیں. سید الشہداء جیسی قربانی کوئی قربانی نہیں پیش کر سکتا جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے پیش کی. کیسی قربانیاں ہیں. ایک ایک شہید جا رہا ہے اور شہید ہو کر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک شہید ہے جن کا ذکر کروں کہ مسلمان بھی نہیں تھے، کربلا کے حدود سے باہر سے گزر رہے تھے، ساتھ میں والدہ تھیں. ابھی 21 دن روایت میں ہے، 21 دن یا 13 دن شادی کو ہوئے تھے. نام ہے وہب قلبی، والدہ ہیں، زوجہ ہیں. کربلا کے حدود سے باہر سے گزر ہو رہا تھا. ایک مرتبہ شمشیروں اور تلواروں کی ہم آہنگی جب سنی تو ایک مرتبہ ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیسا شور و غل ہے. کہا کہ اماں آپ یہاں تشریف رکھیں، میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ قریب گئے تو قریب جانے کے بعد کیا دیکھا، اور دوڑ کر سر و سینہ پیٹتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے والدہ، میں نے دیکھا کہ رسول کا نواسہ یکو تنہا ہے اور دوسری طرف فوج آدھا کھڑی ہوئی ہے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی ماں نے یہ سنا، کہا اے بیٹا تم یہاں کیوں موجود ہو، جلدی سے نوازے رسول کی نصرت کے لیے جاؤ ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. اب ایک مرتبہ
وہب قلبی اپنی والدہ کو لیے ہوئے، اپنی زوجہ کو لیے ہوئے حسین کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے رسول اللہ کے نواسے، ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول کے نواسے نے کلمہ پڑھایا، کہا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ اب ایک مرتبہ وہب قلبی جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ زوجہ نے دامن پکڑا، اے وہب کہاں جا رہے ہو؟ اے وہب ابھی تو ہماری شادی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ کہا ہے زوجہ مجھے نصرت حسین سے نہ روکو۔ اب ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ میں وہب تمہیں نہیں روکوں گی، بس یہ جوانان جنت کے سردار ایک مرتبہ ضمانت لے لیں کہ جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں اے وہب تم بھی قدم نہ رکھنا۔ حسین نے آواز دی، اے زوجہ وہب میں ضمانت لیتا ہوں جوانان جنت کا سردار ہونے کی حیثیت سے، جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگی وہب بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب ایک مرتبہ وہب قلبی میدان کارزار میں آئے، شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے، فوج آدھا نے چھپ کر حملہ کیا، ایک مرتبہ گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، دوڑا کر زمین پر تشریف لائے، سر و تن میں جدائی کی گئی۔ ارے کربلا کو انسان غور و فکر سے دیکھے، ایک مرتبہ سر کو اپنی اس کی ماں کی طرف پھینکا گیا، جیسے ہی وہب قلبی کی ماں نے وہب کے سر کو دیکھا آغوش میں اٹھا لیا، منہ پہ منہ رکھ کر بیان کرنا شروع کیے، اور پیار کرنے کے بعد اس سر کو واپس فوج آدھا کی طرف پھینکا۔ جذبہ مادر دیکھیے کربلا کے میدان میں، فوج آدھا کی طرف پھینک کر کہا کہ ہم ایک مرتبہ جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اب ایک مرتبہ وہب کی شہادت سے پہلے زوجہ وہب نے جیسے ہی اپنے شوہر کو اپنے جنگ اس میں فوج میں دیکھا گھرا ہوا، ایک مرتبہ خیام سے باہر نکلی، نیزہ ہاتھ میں تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جہاد عورتوں پہ سے ساکت ہے، جیسے ہی خیمے میں جا رہی تھی ایک گرز گرا سر پر لگا، زوجہ وہب دنیا سے گئی، وہب سے پہلے زوجہ وہب شہید ہوئی۔ حسین کا وعدہ صادق آیا، اے وہب کی زوجہ پہلے تم جنت میں داخل ہوگی، بعد میں وہب داخل ہوں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء واسران کربلا کا، جہاں جہاں بھی شیان حیدر قرار ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھ، ایران کو کامیابی اور پیروزی عطا فرما۔ پروردگارہ جو مرحومہ ہیں انہیں اعلیٰ لین میں جگہ عنایت فرما، قوم میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ظالمی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو سرنگو کر دے، رسوا کر دے۔ پروردگارہ پورے جہان میں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حجت خدا کے ظہور میں تاجل عطا فرما، ہم کو ان کے اعوان و سار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزارش گزاروں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ملکہ بنت مرحوم جعفر حسین کی